السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں مشتری النجوم کی سیکنڈ سٹوری۔ اس کہانی کا نام ہے سراب محبت اور اس کی رائٹر ہے کوثر خان۔ غیر محرم کے منہ سے وفا کی باتیں جیسے ابلیس کے منہ سے خدا کی باتیں۔ وہ راکنگ چیئر پر جھول رہی تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا کیے کھڑکی کی طرف چہرہ کیے، نہ جانے رات کی تاریکی میں باہر وہ کیا تلاش کر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی جس کی چمک سے لمحہ بھر کے لیے کمرہ روشن ہوا اور پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ ان سب سے بے نیاز ہنوز اسی طرح جھول رہی تھی جس سے کمرے کے سکوت کے عالم میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ بجلی کی چمک اور بادل کے زور زور سے گرجنے کی آواز وقفے وقفے سے آ جاتی۔ اچانک اس کی یاد کے پردوں پر ایک منظر نمودار ہوا۔ مجھے بادل گرجنے سے ڈر لگتا ہے ساحل۔ ساحل اس کی بات سن کر ہنس دیا جس سے اس کی بائیں گال پر ہلکا سا گڑھا نمودار ہوا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ساحل زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی مسکراہٹ۔ کیا ہوا؟ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ ساحل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے کہا۔ وہ چونکی، الوژن ختم ہوا۔ تخیل اڑن چھو ہوا تو اس نے کمرے کی چاروں جانب اپنی سرخ آنکھیں گھمائی جو کہ مسلسل رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا لیکن وہ وہاں موجود تھا۔ اس کی باتوں میں، اس کے خیالوں میں، اس کی یادوں میں اسے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سانس خارج کی، اس دل پر جیسے کسی نے انجانا سا بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس نے مٹھیاں زور سے بھیجی، زخمی ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں ضبط سے بند کی اور دبی دبی آواز میں چلائی۔ کیوں کیا ساحل تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بادل زور سے گرجے، اس کے ساتھ بارش تڑا تڑ برسنے لگی اس کی آنکھوں کی طرح۔ ایک بارش باہر ہو رہی تھی اور ایک بارش اندر۔ اب ماضی۔ ساحل اور اس کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے یہ دوستی کب محبت میں بدلی ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ساحل کو محبت نہیں تھی، وہ صرف وقت گزار رہا تھا اور وہ اس کی محبت میں ڈوبتی چلی گئی۔ شیطان بہکاتا گیا، وہ بہکتی گئی۔ سچ کہتے ہیں محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اور دیوانہ کون ہوتا ہے؟ وہ جسے ہوش نہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ساحل کی محبت میں اس قدر کھو گئی کہ محبت کے سیاہ گمنام جنگل میں خود کو کہیں بھول آئی کہ وہ کون تھی۔ وہ محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اسے باقی چیزیں نظر آنا بند ہو گئی۔ وہ اس کی آواز کی اتنی عادی ہو گئی کہ باقی آوازیں اس کے لیے ناآشنا ہونے لگی۔ وہ اس چہرے کی اتنی دیوانی ہو گئی تھی کہ باقی کے چہرے اس کے لیے ناآشنا ہو گئے۔ بس ایک سجدہ نہ کیا اس کے آگے، باقی تو وہ اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اس کی محبت کے جال میں اتنا پھنس گئی کہ اب اسے اس جال میں رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ یا یوں کہنا زیادہ صحیح رہے گا کہ وہ اس دلدل میں ڈوب گئی اور اب اسے باہر نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر تصویروں کی فرمائش کی گئی اور اس نے اس کی فرمائش پر سر تسلیم خم کیا۔ جی بھر کے تصویریں بنائی اور اسے بھیجی۔ سلسلہ یوں ہی بڑھنے لگا اور بنت حوا بہکنے لگی۔ کیا لڑکیاں اتنی ارزاں ہیں کہ کوئی بھی ان کو دوستی کی پیشکش کرے اور وہ فوراً مان جائے؟ کیا لڑکیاں اتنی ترسی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی سے بھی محبت کے دو بول سننے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھتی ہے؟ کیوں لڑکیوں نے اپنی عزت کو اس قدر مجروح کر دیا ہے؟ کیوں خود کو کسی غیر محرم کی جھوٹی محبت کی محتاج سمجھ لیتی ہے؟ پھر وہ یونیورسٹی میں اس سے ملا اور یوں ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ شروع میں اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں، مگر بعد میں وہ اتنا عادی ہو گئی کہ خوف تو کہیں پیچھے چھوڑ آئی۔ ان سب میں اس کی نمازیں چھوٹنے لگی۔ جب نمازیں چھوٹی تو حیا بھی روٹنے لگی۔ اسی لیے ہی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ فون پر آتی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ وہ اٹھی، بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا، نام پڑھ کر اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈھلی۔
اس نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب سے ساحل کی پرکشش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کی آواز میں کھو گئی۔ دوسری طرف سے ساحل نے پکارا، ہنی۔ پہلی آواز پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب سے پھر اس کا نام پکارا گیا، ہانیہ۔ ہانیہ صرف اتنا کہہ سکی۔ وہ اتنے سالوں سے ریلیشن میں تھے، مگر جب بھی وہ ہانیہ کو پکارتا تو اس کا دل بے اختیار دھڑک جاتا۔ کیسی ہے جانے ساحل؟ ساحل نے نیچے لہجے میں دنیا جہان کے پیار لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں۔ ہانیہ کے رخسار گلابی ہوئے۔ ہمارا حال نہیں پوچھیں گی ہانی؟ ساحل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ ہانیہ نے محبت سے کہا اور یوں وہ باتوں میں مگن ہو گئی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہانیہ بیٹا جلدی چلو، جانا نہیں ہے کیا؟ باہر سے نبیلہ بیگم کی آواز آئی۔ ہانیہ نے فوراً کال بند کی، پکڑے جانے کے ڈر سے، اور بولی، آ رہی ہوں امی جان۔ وہ بھول گئی تھی کہ دنیا والوں کی نظروں سے وہ چھپ کر کچھ بھی کر لے، مگر ایک ایسی ہستی ہے جس کا CCTV کیمرہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اس میں سب ریکارڈ ہو چکا ہے، جو کہ ایک وقت مقررہ کے بعد سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو اکثر وہاں کیمرہ لگا ہو تو ہم کتنے سیریس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیمرے میں سب ریکارڈ ہو جائے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اصل زندگی میں گناہ کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اسے سب پتہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ خود کو اس غلط فہمی میں رکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ایک ذات جانتی ہے، وہ تمہاری ہر حرکت کو جانتی ہے۔ وہ غافل نہیں ہے بلکہ تم غافل ہو۔ وہ بے خبر نہیں ہے بلکہ تم بے خبر ہو۔ تم گناہوں میں لت پت ہو کر اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے بلکہ خود پر ظلم کر رہے ہو۔ دوپٹہ سیٹ کر کے وہ باہر نکلی کہ میسج ٹون بجی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ ساحل کا میسج تھا۔ ہاں، وہ بس امی بلا رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم آج چاچی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہانیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے میسج کیا، پکس بھیجنا مجھے کہ کیسی لگ رہی ہے میری ہانی۔ ہانی اس کا میسج دیکھ کر مسکرائے، روکے کا میسج سینڈ کر کے نیچے چلی آئی جہاں سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ثانیہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جلدی چلو میڈم، باہر سب گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں ہمارا، جلدی چلو۔ ہاں چلو، ورنہ باسل بھائی سے ڈانٹ پڑے گی، جلدی چلو۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتی ہوئی ہال سے باہر نکلی جہاں گاڑی میں ان دونوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابراہیم صاحب اور نبیلہ کے 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑی ثانیہ، اس کے بعد باسل، اور پھر گھر بھر کی لاڈلی ہانیہ تھی۔ اس لاڑ پیار کا وہ ناجائز استعمال کر رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی، گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئی۔ چچی کے گھر سے واپس آ کر وہ بہت تھک چکی تھی، اس لیے آتے ساتھ ہی وہ سونے چلی گئی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ساحل سے اس کی بات نہ ہو سکی۔ صبح اس کی آنکھ مسلسل بجتے الارم کی آواز سے کھلی۔ وہ اٹھی، پھر فریش ہو کر کمرے سے باہر گئی۔ ڈائننگ ہال میں سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں ثانیہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اپیا، ہانیہ نے لاڈ سے اس کے گرد دونوں بازوؤں کو حمایل کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اس سے الگ ہو کر کام میں اس کی مدد کرنے لگی۔ کیا چاہیے ہانی تمہیں؟ ثانیہ نے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ کچھ نہیں۔ وہ اسی طرح بے مقصد برتنوں کو ادھر ادھر رکھنے لگی۔ بتا دو، ورنہ کام تو تم کرو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب مکھن مت لگاؤ اور اصل مدعے پر آؤ، کیا بات ہے؟ ثانیہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے اپیا، آخر کار اس نے بول دیا۔ کتنے اور کس لیے؟ ہانیہ نے پراٹھا تلتے ہوئے کہا۔ وہ میری دوست ہے نا ہیرا، اس کے لیے تحفہ لینا ہے، فرینڈشپ ڈے کا۔ ہانیہ نے شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر منہ ثانیہ کی طرف کر کے کہا۔ فرینڈشپ ڈے تو جولائی میں ہوتا ہے نا، تو تم فروری میں گفٹ دے رہی ہو؟ ثانیہ نے کہا۔ جی آپی، ہماری دوستی فروری کو ہوئی تھی نا، اگر نہیں دینے تو بتا دے، اتنی تفتیش کیوں کر رہی ہے؟ ہانیہ نے خفگی سے کہا۔ وہ اس کے سوالوں سے اکتا گئی تھی۔ ارے میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، میں دیتی ہوں، بلکہ ایک کام کرو، جا کر میری الماری سے نکال لو جتنے تمہیں ضرورت ہے۔ ثانیہ نے فوراً کہا۔ اوہ تھینک یو آپی، دنیا کی سب سے پیاری آپی۔ ہانیہ نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور بھاگ کر اپنی مطلوبہ چیز لینے چلی گئی۔ ناشتہ پرسکون ماحول میں کیا گیا۔ اس کے بعد ہانی یونیورسٹی چلی گئی۔ آج باسل نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی۔ رات کو
رات کو بات بھی نہیں ہوئی اور اب اسے یونیورسٹی میں نہ پا کر وہ اداس ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی کے گارڈن میں برگد کے پیڑ کے نیچے رکھے سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس سے اس کے کالے بال لہرا رہے تھے۔ وہ اداسی سے بیٹھی تھی کہ ہیرا اس کے پاس آئی۔ ہانیہ کیسی ہو؟ ہیرا نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ہانیہ نے بھی مسکرا کر کہا۔ میں بھی ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہیرا نے کہا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہیرا اس کی بہت اچھی دوست تھی، اسے کچھ معلوم تھا مگر اتنا نہیں کہ ہانیہ اس قدر ساحل کے ساتھ انوالو ہو چکی ہے۔ ہانیہ نے پانی کی بوتل نکالی، پانی پینے لگی جبکہ ہیرا اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ دودھیا شفاف رنگت، خوبصورت نین نقش، ہیزل براؤن آنکھیں جس پر دھوپ پڑتے ہی شہد جیسی لگتی۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی مگر اپنی قدر کرنا نہیں جانتی تھی۔ ہانیہ نے بوتل واپس رکھی، ہیرا کو خود کو یکٹک دیکھتے پا کر شرارت سے بولی، لائن مار رہی ہو مجھ پر؟ ہیرا نے نام سر ہلایا یا نقاب میں اس کی اداس آنکھیں مزید اداس نظر آنے لگی۔ کیا ہوا ہیرا، تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ کو تشویش ہوئی کیونکہ ہیرا بہت ہنسمکھ لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سب کی فیورٹ ہیرا جو کہ مکمل عبائے میں سر سے پیر تک چھپتی رہتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ اس نے پھر سے سرنامے ہلایا۔ اب تم مجھے ڈرا رہی ہو ہیرا؟ ہانیہ نے اس کے دستانوں والے ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ ہانیہ میں جو کہوں گی اسے غور سے سننا، مجھے بیچ میں مت ٹوکنا، جب میری بات ختم ہو جائے گی تو تم بول لینا جو بولنا ہو۔ ہیرا نے کہا۔ کہو۔ ساحل اور تمہارا تعلق جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ دوستی سے کافی آگے نکل چکا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا ہانی کہ اب اس سے رشتہ بھیج دینا چاہیے؟ پہلی بات تو وہ رشتہ نہیں بھیجے گا، لیکن اگر وہ رشتہ بھیج دیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جو مرد کسی عورت کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہے نا، وہ کبھی بھی یوں دوستیوں سے شروعات نہیں کرتا بلکہ والدین کو بھیجتا ہے نکاح کے پیغام کے لیے۔ میں اس لیے آج دو ٹوک بات کر رہی ہوں کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں کودتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور میری دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ تم اتنی انٹیلیجنٹ ہو ہانی، اب تمہارا دماغ کام کیوں نہیں کر رہا؟ تم ایسی تو نہیں تھی، اب تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو۔ یونی کے لڑکیوں سے مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ تم جانتی ہو کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہے تمہارے بارے میں۔ ہوش کے ناخن لو، انکل آنٹی کی عزت کو یوں بھرے بازار میں نیلام مت کرو ہانی۔ وہ لمحے کے لیے رکی، ہیرا دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی، زرد ہوتے چہرے کے ساتھ جیسے کسی نے اس کے بدن سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا، وہ خوفزدہ ہونے لگی۔ مگر کس سے؟ ہم لڑکیاں اتنی ارزاں تو نہیں ہے کہ کسی کی بھی پیشکش پر اس کے آگے بچ جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت، جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کو کیوں روند کر تم اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے گنوا رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا ہانی، اور پھر مجھے تم پر بھروسہ تھا کہ میری ہانی ایسی نہیں ہے، وہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی ہے، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ساحل اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کے ہر لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں ہانی۔ پتہ ہے جب تم بیمار تھی ساحل آیا تھا میرے پاس، پہلے تو تمہارا پوچھا، اس کے بعد مجھے دوستی کی پیشکش کرنے لگا۔ تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، اور ابھی تک وہ میرے سامنے آنے سے گریز کرتا ہے۔ پھر تم کیوں اس کے جال میں پھنس گئی؟ وہ خاموش ہوئی۔ ہانی نے کچھ نہ کہا، وہ سر جھکا کر رونے میں مصروف تھی۔ کچھ تو بولو اب ہانی، اس نے غصے سے کہا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ہیرا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ہیرا کو غصہ نہیں آتا تھا، وہ بہت نرم مزاج تھی، مگر وہ اس بات سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ہانیہ کو بہت سمجھایا تھا مگر وہ نہیں سمجھی تھی، اس لیے اب اس نے ذرا سختی سے اور دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہانی نے آنسو صاف کیے، بیگ اٹھایا اور گیٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر نبیلہ بیگم جو کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی سبزی کاٹنے میں مصروف تھی، ہانیہ کو حیرانی سے دیکھ کر بولی، ہنی اتنی جلدی آ گئی بیٹا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے بیگ صوفے پر رکھا اور ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ نہ بولی۔ ماں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تو ہانی کو سکون سا ملا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ ماں نے اس کا سر آرام سے تکیے پر رکھا اور خود اٹھ کچن میں جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ عصر کے وقت اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی، کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی جس کا مطلب تھا نبیلہ بیگم کچن میں تھی۔ وہ اٹھی، اس کا سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا، سر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، فریش ہو کر باہر نکلی۔
فون اٹھایا اور ساحل کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہانی جان، ساحل کی دل فریب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی مگر وہ مسکرا نہ سکی۔ ساحل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ہاں کرو نا ہنی، کیا ہوا؟ تم کب انکل آنٹی کو بھیج رہے ہو؟ اس نے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یار، بھیج دوں گا۔ دوسری طرف سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے جلدی ہے، اگر رشتہ نہیں بھیجنا تو آئندہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف ساحل کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ اس نے کال کی، پہلے تو ہانی اگنور کرتی رہی، آخرکار کال اٹھا لی۔ پہلے تو ساحل نے پیار سے اسے سمجھانا شروع کیا۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ اب یہ نہیں مانے گی تو دھمکیوں پر اتر آیا کہ اگر اس نے بات نہ کی تو وہ اس کا وہ حشر کرے گا کہ یاد رکھے گی۔ ہانی نے سیریس نہیں لی بات کو۔ اس کو ہر جگہ سے بلاک کر کے وہ نیچے گئی، کھانا کھایا، پھر گپ شپ کی سب نے۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی کہ میسج کی ٹون سنائی دی۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، کسی رانگ نمبر سے اس کے موبائل پر کسی نے کچھ تصویریں بھیجی تھی۔ تصویروں کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تصویریں کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ کسی نے فوٹو شاپ کر کے اس کی تصویریں بڑی مہارت کے ساتھ نازیبا انداز میں اسے بھیجی تھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے پوری بات سمجھ آ گئی کہ حرکت کس کی ہے۔ وہ ڈھہ گئی، اب موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اسی دن کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لڑکیاں احتیاط کریں، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو بھی کیسے سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ اس کے موبائل پر کال آئی جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اٹینڈ کیا۔ دوسری جانب وہ تھا ہاں وہ وہی تھا، ساحل ولید۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا یا شاید ہنس رہا تھا۔ اسے خود سے اس لمحے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ دل میں ایک فیصلہ کر کے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگی۔ بکھری ہوئی حالت میں وہ ماں کے پاس گئی اور ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ ماں پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ رات واقعی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماں کو ساری بات بتائی۔ نبیلہ بیگم کے ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے اسے تھپڑ مارے۔ وہ ماں تھی، کیسے اتنا مار سکتی تھی؟ ہانیہ نے ماں کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے شکل مت دکھانا، نہیں تو میں تمہاری ماں یہ تربیت کی نہیں ہوں میں تمہاری ماں، یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری ہانیہ کہ تم مجھے، بلکہ صرف مجھے نہیں بلکہ بھائی کی عزت کو نیلام کرو، باپ بھائی کی عزت کو نیلام کرو۔ وہ دبی دبی آواز میں چلائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئی۔ کہاں ہے موبائل تمہارا؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ پھر ڈھونڈتے ہوئے موبائل بیڈ سے اٹھایا۔ نمبر ملاؤ۔ انہوں نے ہانیہ کو موبائل پکڑایا۔ ہانیہ نے نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون بات کر رہا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ ہانیہ کی امی ہے تو اس نے کال کاٹ دی۔ نبیلہ بیگم موبائل اپنے ساتھ لے گئی اور ہانیہ دم سادھے بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ ذلت، بے بسی، رسوائی، کیا کچھ نہیں تھا جو اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو شیشے کی ٹیبل پر مارا، شیشہ کرچی کرچی ہو گیا، اس کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ ہاں انہی ہاتھوں سے میں نے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی تھی، ہاں انہی ہاتھوں سے میں نے اسے میسج کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کاٹ دینا چاہتی تھی، اپنا دل نکال کر باہر پھینک دینا چاہتی تھی۔ تھک ہار کر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ پچھتاوا بھی تھا، پچھتاوا ہی پچھتاوا، یہ ہوتا ہے رنگین دھوکہ۔ سراب محبت پیاری ایک غیر محرم کبھی بھی محافظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عزت کو نوچنے والا خبیث بھیڑیا ہوتا ہے۔ بعد کے پچھتاووں سے بہتر ہے کہ ان چکروں میں انسان نہ پڑے۔ امی کہتی ہے لڑکیوں کی عزت ٹوٹے ہوئے کانچ کی چوڑی جیسی ہوتی ہے، جو ایک دفعہ ٹوٹ جائے واپس نہیں جڑتی، ورنہ حال پھر وہی ہوتا ہے جیسے ہانیہ کا ہوا کہ کاش میں یہ نہ کرتی، پھر زندگی میں صرف کاش ہی رہ جاتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا کاش۔ اس کاش سے بچ جائیے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ اس کہانی نے ہمیں کیا کچھ سمجھایا۔ اپنی بچیوں کو اس چیز کی تعلیم دے، اس چیز کے بارے میں سمجھائے کہ نامحرم ہی ہوتا ہے، یہ دوستی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، یہ سب کچھ غلط ہے۔ کسی بھی نامحرم سے دوستی نہ کرے، ان دوستیوں کے اور یہ فضول کی محبتوں کے چکروں میں نہ پڑے اور اپنی زندگی کو یوں برباد نہ کرے۔
بہت اچھا میسج تھا، بہت پیاری سٹوری تھی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس بک کی ساری کہانیاں میں آپ تک پہنچا سکوں اور بیل آئیکن کے ذریعے آپ تک وہ سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔